بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہوا، میرے رب کریم کا بہت بہت احسان ہوا کہ ہم نے اس چینل کے ذریعے اس کائنات کا ایک بہت ہی بڑا وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیا، اور اس وظیفے کے پیش کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ لوگ جو صرف دنیا کی مال و دولت کے لیے صرف وظائف کرنا چاہتے ہیں، تو اس وظیفے کے ذریعے ہم نے یہ آپ لوگوں کو متعارف کروایا کہ آپ ایک ایسا وظیفہ کیوں نہ کریں کہ جس کے اندر سب کچھ شامل ہو، ہر چیز شامل ہو۔ کہاں سے شروع ہو؟ اللہ رب العزت کی قربت سے شروع ہو، اور جب اللہ رب العزت اپنا ہو جائے تو دنیا کی ہر چیز ہی اپنی ہو جاتی ہے۔ جی ناظرین، آپ کو یاد ہوگا اللہ الصمد کا وظیفہ۔ یہ ناظرین وظیفہ سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے بیسیکلی۔ تو یہ وظیفہ سمجھیے کہ روحانیت کی دنیا کا سرتاج وظیفہ ہے۔ سرتاج اس طریقے سے کہ اس وظیفے کو باقی تمام جو ہے وہ اذکار ذکر میں ایک ایسی خاص اہمیت حاصل ہے کہ جو میں ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اور جب آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلیں گے جو نئے ممبرز ہیں کہ یہ وظیفہ کیا ہے۔ ناظرین، آپ کو ہم نے سب سے پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ 1965 میں جہلم کے معروف روحانی اسکالر، جہلم کے نہیں بلکہ پورے پاکستان کے، دنیا کے بابا جی عرفان الحق صاحب نے یہ وظیفہ 1965 یعنی آج سے کتنے سال پہلے اندازہ کریں کہ اس وقت یہ وظیفہ کرنا شروع کیا تھا، اور اس وظیفے کے جو نتائج تھے وہ بابا جی عرفان الحق صاحب کی زندگی میں آپ لوگ خود بھی دیکھ سکتے ہیں، اور آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو کیا مقام بخشا۔ تو یہ وظیفہ ایسا ہے کہ ناظرین جو بھی بندہ کرتا ہے اللہ رب العزت یقیناً اس کی زندگی روحانیت سے بھر دیتے ہیں، اور اس کو اللہ کا بھی قرب حاصل ہو جاتا ہے، اور اس کے جو باقی نتائج ہیں جو کہ میں بھی آپ کو بیان کرنے لگا ہوں۔ ناظرین، ہم نے یہ وظیفہ اس وقت متعارف کروایا تھا جب کسی کو بھی اس وظیفے کے بارے میں معلوم نہیں تھا کہ بابا جی عرفان الحق صاحب نے اپنی زندگی میں کون سا وظیفہ حاصل کیا، تو کون سا وظیفہ کیا، اس پہ محنت کی کہ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو روحانیت کا علم بخشا، اور اس وظیفے کے کرنے کا طریقہ کیا تھا۔ الحمدللہ رب العالمین ہم نے یہ متعارف کروایا۔ تو حالیہ دنوں میں ایک بابا جی عرفان الحق صاحب کی ویڈیو سامنے آئی، 1-2 دن پہلے کی بات ہے، جس میں انہوں نے اس وظیفے کو کھل کے بیان بھی کر دیا، اور یہ بھی بیان کر دیا کہ اس کا وہ طریقہ کیا کیا کرتے تھے۔ تو آئیے بابا جی عرفان الحق صاحب کی ویڈیو پہلے میں آپ کو دکھا دوں، اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وظیفہ کے کرنے سے ان کو کیا کیا حاصل ہوا۔ آئیے ذرا بابا جی کی پہلے تھوڑی سی ویڈیو دیکھ لیجئے، پھر اس کے اوپر بات کرتے ہوئے یقیناً آپ لوگوں کو مزید سمجھ آئے گی کہ بابا جی نے یہ وظیفہ کس طریقے سے کرنا شروع کیا، کتنی بار کرتے تھے، اور کیا کیا حاصل ہوا۔ ذرا خود سے سن لیجئے۔ جی سنیے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اللہ الصمد کی تکرار 100 مرتبہ، اس کے بعد لامی یلد ولامی یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 3300 مرتبہ میں اس زمانے میں شروع میں 3300 مرتبہ کرتا تھا۔ اچھا، کیونکہ 313 کی فگر کو 3300 میں کر لیا۔ جی یہ روزانہ کا رات کا معمول تھا عشاء کے بعد، جی اس سے زیادہ کوئی اور نہیں تھی۔ بعد میں مجھے اجازت دے دی گئی کہ آپ اس کو 24 گھنٹے کریں، مطلب ہے تعداد کو جی بیچ میں سے منہا کر دیا گیا۔ جی ناظرین، آپ نے سنا بابا جی عرفان الحق صاحب اس ویڈیو میں کیا فرما رہے ہیں کہ وہ اس طریقے سے کرتے تھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اس کے بعد قل هو اللہ احد پڑھا، اور اللہ الصمد۔ انہوں نے لفظ تکرار یوز کیا ہے۔ تکرار سے مراد ہوتی ہے کہ اس کو آپ نے ریپیٹ کرنا ہے، تسبیح کرنی ہے۔ کیسے؟ 100 بار آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد، اس طریقے سے۔ تو میں نے آپ لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ اس وظیفے کو آپ جو ہے طاق اعداد میں مکمل کیجئے،
یعنی ایک دفعہ جب آپ سورہ اخلاص کا پڑھتے ہیں تو وہ ایک تسبیح بنتی ہے، لیکن 100 میں گنی جاتی ہے، کیونکہ 100 دفعہ آپ اللہ الصمد پڑھتے ہیں۔ 100 دفعہ اللہ الصمد پڑھنے کے بعد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو یہ ایک تسبیح مکمل ہو جاتی ہے۔ آپ اس کو 100 بھی گن سکتے ہیں۔ تو میں نے یہ کہا تھا پہلی ویڈیو میں کہ آپ لوگ اس کو 100 دفعہ یعنی 100 دفعہ اللہ الصمد پڑھیں گے تو ایک تسبیح ایک پڑھیے، 3 یا 5 یا 7 یا 9 یا 11 یا 13 یا 15 طاق اعداد میں۔ تو بابا جی عرفان الحق صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ 3300 مرتبہ پڑھتے تھے، یعنی 33 تسبیحاں پڑھتے تھے۔ تو آپ لوگ چاہیں تو 33 مرتبہ بے شک نہ کریں، آپ لوگوں کے کام بھی ہوتے ہیں، مصروف بھی ہوتی ہیں، اسپیشلی خواتین۔ ہمارے چینل کی ماشاءاللہ کتنی خواتین ہیں، انہوں نے جب یہ تسبیح 11 مرتبہ کی تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے ان سے آ کے ملاقات کی، آ کے سامنے بیٹھ کے، وہ بھی ویڈیو لگی ہوئی ہے جس میں ہمارے چینل کے سے وظیفہ لے کے ہمارے جو سبسکرائبر بہن ہیں انہوں نے جب وظیفہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے بھی ماشاءاللہ ہمارے چینل کی خواتین ہیں جنہوں نے جیسے ہی یہ وظیفہ شروع کیا تو الحمدللہ رب العالمین اللہ رب العزت کا ان پہ کرم ہو گیا، اور ان کے وہ مصلی جائے نماز پہ جہاں بیٹھ کے وظیفہ کر رہی تھی، روشنی ہوگی، خوشبوئیں پھیلنا شروع ہوگی، اور خوشبو بھی ایسی جو آج تک زندگی میں انہوں نے نہیں سونگھی۔ تو اس کے اثرات الحمدللہ رب العالمین ان کی زندگیوں میں حاضر ہو گئے، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ جمعرات کے دن کا وظیفہ آپ کیجئے، اور انشاءاللہ باذن اللہ تعالی اللہ رب العزت ان کی زندگی برکتوں سے بھر دیتا ہے۔ ناظرین دیکھیں نا، لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں وظیفہ دیجئے، کہ ہمارے مطلب کام رکے ہوئے ہیں، نہیں ہو رہے، علیحدہ سے وظیفہ دیجئے۔ فار ایگزامپل ان کو علیحدہ سے وظیفہ دیا جائے کہ یہ کیجئے، اس میں وہ آدھا گھنٹہ لگائیں۔ لوگ کہتے ہیں جی کہ ہمارے کاروبار نہیں چل رہے، کاروبار کچھ ذریعہ آمدن کے مواقع بہت کم ہیں، ان کو علیحدہ سے وظیفہ دیا جائے، اب آدھا گھنٹہ اس میں لگائیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، اولاد کا مسئلہ ہے۔ کئی کہتے ہیں جی ہمارے ہاں رشتے نہیں ہو رہے بچوں کا، ان کا وظیفہ۔ کئی کہتے ہیں جی ہم لوگ بیمار ہیں تو اس کا وظیفہ۔ کئی لوگ کہتے ہیں ہماری دعائیں نہیں قبول ہو رہی، کچھ وظیفہ دیجئے کہ اللہ کی قربت حاصل ہو جائے، ہم بھی اللہ کے دوست بن جائیں، اس کا وظیفہ۔ تو اس طریقے سے ناظرین دنیا کی جو حاجات ہیں ان میں تو آپ کو معلوم ہے کہ کمی آتی ہی نہیں ہے، ہر وقت کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی مسئلہ رہتا ہی ہے۔ تو میں نے اسی لیے جب یہ وظیفہ دیا تھا تو آپ لوگوں کی خدمت میں نے عرض کر دی تھی کہ یہ وظیفہ جو ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ اس کائنات کا اعلیٰ سے اعلیٰ ترین وظیفہ ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی صورت کا ہے، سورہ الاخلاص، جو کہ خالصتاً جس میں اللہ رب العزت کی وحدانیت بیان کی گئی ہے، اور اس صورت میں ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا صفاتی نام اللہ الصمد، یعنی کہ اللہ بے نیاز ہے۔ الصمد جو نام ہے پورے قرآن کریم میں، قرآن کریم کی پوری تمام آیات میں، تمام صورتوں میں اسی صورت میں آیا ہے اور ایک ہی بار آیا ہے۔ تو جب آپ اس طریقے سے وظیفہ کرتی ہیں اس صورت کا، تو اللہ رب العزت کیونکہ واحد ہے اور آپ واحد سے واحد کو مانگتی ہیں، تنہا سے تنہا کی ملاقات ہوتی ہے، جو کہ میں نے وظیفے کا طریقہ بتایا ہوا ہے اپنی ایک ویڈیو میں، اینڈ پہ میں ریپیٹ بھی کر دوں گا۔ یقین کیجئے کہ جو یہ بندہ وظیفہ کرتا ہے اور اس کو جب روحانیت مل جاتی ہے تو اس کے فائدے کیا کیا ہوتے ہیں۔ پہلے طریقہ سیکھ لیجئے، جلدی سے طریقہ سیکھ لیجئے۔ میں کوشش کروں گا مختصر الفاظ استعمال کروں۔ جمعرات والے دن مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد ایک ہی مقام پہ اسی مصلی پہ بیٹھے بیٹھے جیسے سلام پھیریں آپ مغرب کی نماز کے بعد، اپنے کمرے کی لائٹیں تھوڑی سی ڈم کر کے 1-2 لائٹ رکھیں، ہلکی سی لائٹ رکھیں، ڈسٹربنس نہیں ہونی چاہیے، کمرے میں کسی میں کوئی تصویر نہ لگی ہو، کسی قسم کی بھی لگی ہو، وہیں پہ بیٹھے بیٹھے تسبیح رکھ لیجئے یا انگلی پہ بھی گن سکتے ہیں، وہیں پہ بیٹھے بیٹھے 11 بار آپ نے پہلے درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیمی، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہی قل هو اللہ احد اللہ الصمد 100 بار پڑھنے کے بعد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔
اس کو آپ نے پڑھنا ہے 1 3 5 7 9 یعنی طاق اعداد میں پڑھنا ہے۔ کئی ہمارے تو ایسی بہنیں بھی ہیں، ایسے بھائی بھی ہیں جنہوں نے ایک بار بھی کیا ہے، اللہ رب العزت نے ان کو ماشاءاللہ کیا سے کیا عطا کر دیا۔ میں خود یقین کیجئے کہ کبھی ایک بار کرتا ہوں، کبھی 3 بار کرتا ہوں، یعنی ایک تسبیح یا 3 تسبیحات کر لیتا ہوں۔ تو اس کا ٹائم ہوتا ہے عشاء کی نماز سے پہلے پہلے۔ آپ چاہیں تو ایک بار پڑھیں، 3 بار پڑھیں، 5 بار، لیکن عشاء کی نماز سے پہلے اس کو آپ نے ختم کرنا ہوتا ہے، مکمل کرنا ہوتا ہے طاق اعداد میں۔ یہ آپ پہ میسر ہے کہ عشاء تک پڑھتے رہیں۔ جیسے بابا جی عرفان الحق صاحب نے بتایا کہ وہ 33 تسبیحاں پڑھتے تھے، یعنی 3300 بار پڑھتے تھے اللہ الصمد، پھر بھی زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں لگتا انشاءاللہ۔ اس کے بعد آپ کو اس کے بینیفٹس کیا کیا ہوتے ہیں، اب غور کیجئے بینیفٹس کیا ہیں۔ ناظرین، اللہ الصمد کا جو وظیفہ کرنے والا انسان ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کی جو ہے روحانی طاقتوں کو کیسے بڑھاتے ہیں، آپ گنتے جائیے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت اس کے لیے دوسروں کے دلوں میں محبت ڈال دیتے ہیں، عزت ڈال دیتے ہیں۔ لوگ اس بندے کی عزت کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اس سے محبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، اس کے بعد وہ بندہ جب بھی وظیفہ کرنے والا جہاں بھی بیٹھا ہوگا، جو بھی بات کرے گا، اس کی بات میں ایسی روحانیت، ایسی خوبصورتی آ جائے گی کہ لوگ جہاں وہ بیٹھا ہوگا اس کی باتوں کو پرائرٹی دیں گے اور اس کی باتوں کو سننا پسند کریں گے، اور ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے یہ شخص کوئی خاص ہے، اس کے ارد گرد ہجوم لگ گیا کہ پتہ نہیں وہ کیا باتیں کر رہا ہے، کہ لوگوں کے دلوں میں باتیں اترتی جاتی ہیں، لوگوں کے دلوں میں باتیں اترتی جاتی ہیں۔ یہ اس کے اندر یہ اللہ رب العزت کے انعامات جو وظیفہ کرنے سے اس کو ملتے ہیں۔ نمبر 3، اس کی زندگی میں اس طریقے سے معاملات ہوتے ہیں کہ جب وہ ہاتھ اٹھا کے کسی کے لیے دعا کرتا ہے، اپنے لیے کرے یا کسی دوسرے کے لیے کرے، تو اس کی دعا میں ایسی تاثیر آ جاتی ہے کہ اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو قبول فرمانے لگتے ہیں، اس کی دعائیں مقبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کو یہ فرق جو ہے وہ شرف اللہ رب العزت بخش دیتے ہیں کہ ماشاءاللہ مقبول دعائیں، معاشرے میں عزت، اور اس کے بعد روحانیت۔ اور آگے سنیے، وہ شخص اس کا وظیفہ کرنے والا، اس کے جو وظیفہ کرنے کی طاقت، ایسے اگر وہ سورہ فاتحہ پڑھ کے کسی بندے کے اوپر، مریض کے اوپر دم کر دے گا تو اس مریض کو شفا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھ کے اب وہ 7 بار سورہ فاتحہ پڑھے، اس کے بعد مریض کے اوپر دم کر دے، یعنی اگر کسی کے بازو میں تکلیف ہے، کہیں بھی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، یا ماتھے پہ انگلی رکھ کے ایسے دم کر دے، تو اس کو بھی اللہ رب العزت شفا۔ یہیں تک نہیں، اگر کوئی ایسا مریض جو کہ ٹیلی فون پہ اویلیبل ہے، موقع پر نہیں ہے، وہ ٹیلی فون پہ اس کو کال کرتے ہوئے اگر اس کا گمان کر کے، اس کو ذہن میں لا کے کہ میں اس بندے کو دم پڑھ رہا ہوں، اس طریقے سے دم پڑے گا، بے شک آنکھیں بند رکھے یا کھولے، یقین کیجئے کہ اس کے بعد اس کے اوپر پھونک مارے گا، اللہ رب العزت اس کے پھونک کے اثر سے ٹیلی فون پر بھی اس شخص کو شفا عطا فرما دیں گے۔ یہ ایک بہت بڑی خاص بات۔ اس کے علاوہ ناظرین، یہ ہوتا ہے کہ وہ جو سوچتا ہے کہ کاش کہ ایسا ہو جائے، کاش کہ ان صاحب نے مجھے دعا کے لیے کہا ہے کہ ان کے بیٹا جو ہے وہ اچھے نمبروں سے پاس ہو جائے، یا اللہ ہو جائے، تو ایسا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر وہ سوچتا ہے کاش کہ آج یہ کام ہونے والا تھا، میں یہاں جا رہا ہوں اس کام کے لیے، یا یہ صاحب جا رہے ہیں، انہوں نے مجھے دعا کے لیے کہہ دیا ہے جی ان کا کام ایسا ہو جائے، تو ایسا ہی ہونا شروع ہو جائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ آگے سوچئے، اب سنیے، بعض دفعہ ایسا بھی ہوگا کہ کوئی کام ہونے والا ہوگا اور اس بندے کے دل میں اس کام کا گمان آ جائے گا کہ کاش کہ یہ کام جو ہے وہ ہو جائے، اور بعض دفعہ اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کام ہونے والا ہے، اس کا آلریڈی اس کے سینسز
جو اس کے اندر جو اس کی سوچ ہے اس میں آ جائے گا کہ شاید کچھ کام ایسا ہونے والا ہے، تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ فار ایگزامپل الیکشن ہونے والے ہیں، کوئی خاندان میں کوئی کام ہونے والا ہے، کوئی ایسا معاملہ ہونا ہے، کوئی ایسا، وہ اس کے دل میں آ جائے گا کہ شاید کچھ ایسا ہونے والا ہے۔ اس کے اثرات دیکھیے کہ کیسے سے کیسے ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا احسان دیکھیے اس بندے پہ کیا کیا ہو جاتا ہے۔ اس بندے کی عزت اتنی بڑھ جاتی ہے پورے معاشرے میں کہ اس کا نام لے لے کے لوگ یقین کریں، کہتے ہیں جی کہ وہ شخص بہت اچھا ہے، وہ شخص ہمیشہ سچ بولتا ہے، اس کی بات میں تاثیر ہے، اس بندے کی شکل بھی خوبصورت لگنے لگ پڑتی ہے، اور اس کے سچا ہونے پہ بھی لوگ جو ہے کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ بندہ جو بولتا ہے وہ دل سے بولتا ہے اور سچ بولتا ہے۔ اب اس سے اندازہ لگائیے کہ کیا کیا معاملات ہونے ہیں۔ اب یہ ساری باتیں دیکھیے، آپ لوگوں کو یہ بابا جی عرفان الحق صاحب کی شخصیت میں یہ ساری چیزیں ملیں گی، کیونکہ انہوں نے بھی اس کا وظیفہ کیا، اور آپ بھی یہ کریں۔ اتنا ذہن میں رکھ لیجئے کہ اللہ رب العزت کے ہاں ہر وہ بندہ بہت جو ہے وہ قرب رکھنے والا ہے، بہت وہ زیادہ پسند اللہ رب العزت بندے کو کرتا ہے جو بندہ اللہ رب العزت کا قرب چاہتا ہے۔ اور قرب کے چاہنے کے لیے آپ کو یہ وظیفہ دیا گیا ہے، آپ یہ وظیفہ بھی کیجئے، لیکن صرف وظیفہ بھی نہیں، اپنا اخلاق بلند کیجئے، اپنے معاملات لوگوں کے ساتھ بہت درست کیجئے، اپنے اندر سے زندگی سے تکبر نام کی چیز کو اتنی دور پھینک دیجئے کہ آپ کی زندگی میں یہ دوبارہ نہ واپس آنے پائے۔ کوئی آپ کو جھڑک بھی دے تو آپ برداشت کیجئے، کوئی آپ کے ساتھ غصے سے بات بھی کرے تو بھی برداشت کیجئے، کوئی آپ کی عزت پہ کوئی ایسا بات کر دے کہ آپ کی عزت جانے کا خطرہ ہو، اس کو بھی آپ برداشت کریں، صبر سے کام لیجئے۔ صبر آپ لوگوں کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، اور اس طریقے سے برداشت، صبر، اگلے کو دعا دیجئے ہمیشہ، اور معاف کرنا سیکھیے۔ جو کوئی آپ کے ساتھ برائی بھی کرے تو اس کو بھی معاف کیجئے۔ دیکھیے اللہ رب العزت آپ کی زندگی انشاءاللہ باذن اللہ تعالی کیسی نورانیت، روحانیت سے بھر دے گا کہ آپ کو ایسی عزت ملنا شروع ہو جائے گی کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ اچانک میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ باذن اللہ تعالی مزید آپ کے لیے ایسی ویڈیو لے کے آتے رہیں گے۔ تو الحمدللہ رب العالمین آپ کو ویڈیو دکھائی جس میں بابا جی عرفان الحق صاحب نے بتایا کہ انہوں نے یہ وظیفہ کیسے کیا تھا، اور آپ لوگ بھی شروع کیجئے، آپ بھی وہی مقام اللہ رب العزت کے ہاں اور اس معاشرے میں حاصل کر سکتے ہیں جو ایک معروف روحانی شخصیت حاصل کر سکتی ہے۔ کیونکہ پھر میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کہتا ہے جو میرے بندے ہیں ان کو شیطان نہیں بہکا سکتا۔ ہمیں بیسیکلی ہمارا جو ایم ہے، جو ہمارا مقصد ہے، وہ اللہ کا خاص بندہ بننا ہے۔ جب آپ خاص بن جائیں گے تو انشاءاللہ باذن اللہ تعالی پھر آپ کو اعلیٰ مقام بھی حاصل ہو جائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد پھر یقین کیجئے کہ آپ کو کسی دوسرے وظیفے کی ضرورت نہیں رہے گی اگر آپ یہ والا وظیفہ باقاعدگی کے ساتھ کریں۔ اب جمعرات کا میں نے یہ بتایا ہے، اگر جو خواتین ہیں اگر ان کا کوئی مسئلہ آ جائے کہ وہ جمعرات کو یہ ویزا نہ کر سکیں تو وہ جمعرات کی بجائے وہ منڈے یعنی سوموار والے دن بھی مغرب کے بعد کر سکتی ہیں انشاءاللہ باذن اللہ۔ آپ لوگوں کو اس وظیفہ کی اجازت ہے۔ اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو روحانیت بخشے، اپنا قرب عطا فرمائے، اور آپ کی زندگی خوشیوں، کامیابیوں اور سچے ایمان سے ایسا بھر دے کہ آپ مومن بن جائیں، آپ نفس سے مطمئنہ بن جائیں۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔